اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے بہترین کلام، یعنی ایک ایسی کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانیہ دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے جسم پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو کر ان کے جسم اور ان کے دل راغب ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی رہنمائی، اور اللہ تعالیٰ راہ سجھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے، راستہ نہ دیکھنا چاہے، تو اللہ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے دفع ہو جاؤ، اس کو بھٹکا دے، اس کی گمراہی پر مہر تصدیق صد کر دے، تو اسے عام طور پر قرآن مجید میں کہا جاتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا بھلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ سے بدترین عذاب کو قیامت کے دن، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اپنے گناہوں کا مزہ جو تم کماتے رہے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلا چکے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، چکھایا ان کو اللہ نے مزہ الخزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں رسوائی کا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، شاید کہ وہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسے شخص کی، مراد ہے یہاں غلام، فیہ شرکاء، کہ جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، پارٹنر ہیں، متشاکسون، جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ورجلا سلما لرجل، اس کے مقابلے میں ایک غلام کہ جو ایک ہی شخص کا غلام ہو، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں سمجھتی۔ انک میت، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، وانہم میتون، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچ کو جھٹلائے، اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کے برعکس وہ شخص کہ جو سچائی لے کر آیا، اور وہ وصدق بھی، جس نے اس کی تصدیق کی۔ اس میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔
اولئک هم المتقون، یہ سب اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں، پائس لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کو ملے گی ہر وہ چیز اپنے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ ساکت کر دے اللہ ان سے وہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ ساکت کر دے اللہ برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے اور بدلے میں دے انہیں ان کا اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے نیک اعمال سے بھی زیادہ اچھا۔ صحابہ کرام کو اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں، اس میں ایکسیپشن جو ہے وہ چند ایک کی نکال دیں کہ جو صدیقین میں سے تھے، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیقین میں سے ہیں، پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید ابن زید، یہ صدیقین ہیں۔ لیکن باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو انسانوں کے قاتل بھی ہیں، اور باقی جو بھی برائیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی وہ سب کے مرتکب تھے، لیکن پھر اللہ نے ایمان کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، وہ ان کو ساکت کر دے گا، دور کر دے گا، ان سے ڈھانپ دے گا ان کو، اور جو ان کے اچھے اعمال ہوں گے ان کا ان اعمال سے بھی بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے جو تقاضے ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اسے ماننا دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اور یہ ایک بڑی امیزنگ فیلنگ ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، انت ربی تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بار بار کہتے ہوئے اگر غلطی بھی ہو جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دے اور اپنے آپ کو رب کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی پیار آتا ہے۔ احادیث سے یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اگر رب مانا جائے تو اس کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ماننے کے بعد مانگنا اسی سے۔ غلام کا ویسے کوئی حق نہیں ہوتا، مالک کا جی چاہے تو اسے کچھ کھانے کو بھی دے، چاہے تو نہ دے، اس کو عزت دے، ذلت دے، اس کو صاحب ثروت بنائے یا تنگ دست بنائے، اس کو خوبصورت بنائے یا بدصورت بنائے، مرد بنائے یا عورت بنائے، گورا بنائے، سانولا بنائے، گندمی بنائے یا کالا بنائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور اس کے دین پر راضی ہو جانا، یا اللہ جو تو نے میرے لیے پسند کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اگر ہم زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا لطف لینا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب تسلیم کر لیں کہ وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، اور سب اختیار اسی کا ہے۔ تو دینا نہ دینا تو اس کا کام ہے، لیکن بہرحال بندے کا ایک حق ضرور ہے کہ وہ اس سے مانگے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس پہ لڑ کر مانگ لینا چاہیے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، دے مجھے، یا بتا میں کہاں جاؤں، تو ہی میرا رب ہے، میں نے تجھی سے مانگنا ہے اور تیرے پاس ہے تو دے دے مجھے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہو، پیمنٹ کرنی ہو، میں آپ سے وعدہ کروں گا جی کل دے دوں گا، میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے پیمنٹ آئے گی تو پھر میں آپ کو کر دوں گا، اور اگر مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی تو میں جتنا مرضی مخلص ہوں آپ کو دینے کے لیے میں آپ کو کچھ دے نہیں سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کر نہیں دینا، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اشارے کی منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے دے سکتا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ کہاں سے دیتا ہے اس کا تمہارے وہم میں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا
اس سے مانگنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس سے ڈرنا، اور غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا، تعوذ کرنا اللہ تعالیٰ سے. ہی کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کے تقاضے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، جبکہ ڈراتے ہیں یہ تم کو ان سے جو اس کے سوا ہیں، اللہ کے علاوہ تمہیں کافر سردار جو ہے وہ اور چیزوں سے ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے، مہر تصدیق ثبت کر دے، اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جسے اللہ راستہ دکھائے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وہ آیت جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے، پھر آ گئی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. پھر وضاحت کر دوں کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک مفروضہ ہے کہ شاید مکے کے کافروں کو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے. مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، آسمان اور زمین سے رزق دینے والا مانتے تھے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے نبی ان سے پوچھو بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آیت نمبر 31 ہے سورہ یونس کی. اور کس کے کنٹرول میں کان اور آنکھیں، اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کو پلان کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ. باقی رہ کیا گیا؟ اللہ کو وہ رب ماننے کو تیار نہیں تھے. یعنی خالق مانتے تھے توحید کے ساتھ، الہ مانتے تھے شرک کے ساتھ، لیکن رب سے ماننے کو تیار نہیں تھے. تو وہیں پر پھر سورہ یونس میں آگے جا کے فرمایا گیا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اسے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو سن لو پھر یہی اللہ جس کو تم رازق مان رہے ہو اور کاموں کا پلان کرنے والا مان رہے ہو، زندگی اور موت کا مالک مان رہے ہو، آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرنے والا مان رہے ہو، وہی تمہارا حقیقی رب ہے، آقا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہو تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو کیا یہ تمہارے بت اور دیویاں هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی فرمانا چاہے، هل هن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی کہہ دو اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، انی عامل، میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس پر رسوا کر دے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب سدا رہنے والا آتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے بالحق، حق کے ساتھ، للناس لوگوں کے لیے،
فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی بھی ہدایت کو فالو کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی تم ان پر کوئی ذمہ دار، کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو۔ بڑی خوبصورت آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بہت سے مسائل سب کو سمجھا دینے والی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کر لیتا ہے، کیپچر کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان کی بھی جو ابھی مرے نہیں ہوتے، نیند میں ہوتے ہیں۔ موت کا تجربہ تو ہم نے میں سے کسی نے کر کے نہیں دیکھا، لیکن نیند میں خواب کا تجربہ جو ہے ہم سب اس میں سے گزرے ہیں۔ اگر انسان کی حقیقت آپ کے سامنے ہو کہ انسان کا ایک ہارڈ وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اسی طرح ہارڈ ہے جیسے یہ ہارڈ ہے، یہ بھی ہارڈ ویئر ہے، میرا جسم بھی ہارڈ ویئر ہے، لیکن اسی انسان کے جسم کے اندر ایک سافٹ ویئر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے، جس کے پھر 3 حصے ہیں۔ ایک تو اس میں حیوان کا نمائندہ ایک سافٹ ویئر ہے چھوٹا، جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، اور اس کے اندر شہوت ہے۔ اور پھر ایک انسان کا وہ اصل وجود ہے جو فیصلہ کرتا ہے کھانا کہ نہیں کھانا، پینا کہ نہیں پینا، غصہ کو اظہار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، سیکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پھر جو تیسرا سافٹ ویئر ہے انسان کے اندر، وہ انسان کی روح ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت محسوس کرتا ہے۔ نام تو اس کو یاد نہیں اللہ کا، لیکن بہرحال اپنے دل میں معرفت محسوس کرتا ہے، ایک محبت محسوس کرتا ہے، کشش محسوس کرتا ہے ایک ایسی ذات کے لیے، ایک ایسی شے کے لیے کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ بازار جاتا ہے تو پرفیکٹ کی تلاش کرتا ہے، بے عیب کی تلاش کرتا ہے، دوست بناتا ہے تو بے عیب دوست ڈھونڈتا ہے، شادی کرتا ہے تو بے عیب بیوی ڈھونڈتا ہے، کوئی عورت شادی کرتی ہے تو بے عیب مرد کو ڈھونڈتی ہے۔ اگرچہ ہر شخص، وہ جتنے سال کا بھی ہے، میں 67 سال کا ہوں، آپ میں سے کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، ہمارا آج تک کا تجربہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی شے پرفیکٹ موجود نہیں ہے، ہر شے میں خامیاں ہیں، نقائص ہیں۔ جب تک میرا مفروضہ کسی چیز کے بارے میں برقرار رہتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے، بے عیب ہے، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جو ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھا تھا، خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ وہ نہیں ہے، تو اسی درجے میں واپس آتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرفت رب ہے، کہاں سے آئی؟ وہ جو مولانا روم نے اپنی مثنوی کے آغاز میں کہا تھا نا، خشک تارو خشک چوبو خشک پوست، از کجا میں آیدیں آواز دوست، کہ میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں تو یہ تو بالکل میٹیریل ہے، خشک بالکل، لیکن یہ اندر سے مجھے اللہ کی آواز، دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وہ روح جو ہے انسان کے اندر اللہ نے پھونکی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو احساس ہوتا ہے یہ پرفیکشن کا۔ یہ کیسے پتا چلا اس کو کہ پرفیکٹ چیز بھی دنیا میں کوئی ہے؟ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا، وہ عہد الست ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا تھا نا ہماری ارواح کو، اور پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا تھا یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے بڑے باپ دادوں نے شرک کیا اور ہم تو صرف ان کی اولاد تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا جو حرکتیں اہل باطل نے کی ان کی وجہ سے تو ہمیں پکڑے گا؟ تو حجت ہم پر ہے، لیکن اس کا یہاں پر بڑا واضح ایک تجربہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی طالب علم جو ہے وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے تو گھڑی پہ ٹائم دیکھتا ہے کہ 1:05 ہو گئے، اس کے بعد پھر اس کو اونگ آتی ہے، اور جب
اونگ سے دوبارہ وہ آتا ہے زمین پر، اونگ سے نکلتا ہے، دوبارہ ٹائم دیکھتا ہے تو 1:05 ہوئے، لیکن ان 20 سیکنڈز کے اندر وہ کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، 7 سمندر پار، 7 آسمانوں پر بھی چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس سے مل کے آتا ہے، کئی جھگڑے چکا کے آتا ہے، کئی پیار محبت کی باتیں جو ہے وہ کر کے آتا ہے، لیکن اس گھڑی پر وہ وقت جو ہے وہ صرف 20 سیکنڈ ہے۔ تو ایک اور عالم ہے کہ جس میں انسان کا وہ نفس جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جیسے نیند میں اللہ تعالیٰ اس نفس کو کیپچر کرتا ہے، جسم تو زندہ حالت میں بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے نا، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اس کے گردے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا معدہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دل بھی دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، نبض بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی سافٹ انسان ہے، اپنی تمام تر احساسات کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ وہاں سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، وہ سب کچھ جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ سافٹ ہوتا ہے۔ یہی روح جو ہے اس کی، یہی اس کا جو نفس ہے، یہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا جسم سے، لیکن دوسرا کام وہاں پر کیا ہوگا، جب موت آئے گی تو پھر جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جان، زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ تو سیل کا فنکشن ہے۔ ہم یہ غلط کہتے ہیں کہ جان نکل گئی، جان نہیں نکلتی، روح نکلتی ہے انسان کی، جان ختم ہو جاتی ہے، سیل فنکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسم جو ہے وہ زندگی کے تمام جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں، وہ کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جب وہ مرا نہیں ہوتا نیند کے اندر، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو قبض کرتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو اللہ تعالیٰ اس نفس کو روک لیتا ہے کہ جس کے لیے اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے کو واپس بھیج دیتا ہے جسم کے اندر کچھ مقرر مدت کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا